وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اس سے ملا دیا دعویٰ ہے نا دوبارہ سورت کا، الہکم الہ واحد، تو پہلے دعوے کے بعد جو الفاظ سے لٹا رہے اسے سمجھو ذرا۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک، انداز ند کی جمع، جیسے ازداد ضد کی جمع۔ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے۔ اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، اس کو حاجت روا کہتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے بلائیں ٹلواتے ہیں، ان کی نیاز و نظر تک کرتے ہیں، ان کو ہر جگہ موجود جانتے ہیں، ان کو غیب دان کہتے ہیں۔ یہ ساری بات وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقیدت مجھ سے ہونا چاہیے انہوں نے نیک بندوں کے ساتھ شروع کی ہے، یہ کفار و مشرک۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، بہت مضبوط ہے اللہ کی محبت میں۔ محبت کیوں کہا؟ کیونکہ محبت بھی شرک کو برداشت نہیں کرتی، محبت کبھی بھی شراکت کا قائل نہیں۔ غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے، ہائے ہائے اللہ اللہ۔ محبت کہتے اس کو ہے کہ جس کا ثانی نہ ہو، اس لیے ماں باپ کا کمال عقل ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو برابر رکھے۔ محسوس کر لے ایک بیٹا کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے محسوس کیا نا کہ کام ہم کرتے ہیں، بڑے ہم ہیں، محبت چھوٹے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے، چل اس چھوٹے کو ہٹا۔ تو ہمارے پیغمبر نے کہا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو عطایا بھی برابر دو۔ سب اولاد برابر کی ہے، آپ نے ایک کو 1000 دی، ایک کو 500، یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہاں تک کہ اگر زندگی میں کوئی جائیداد دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے نافذ، وہ توریث کے لیے ہے اور یہ ہدایہ ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے۔ بیک نفس کے درا میں اختیار با اغیار، بسی نماندک غیرت وجود من بکشت، بخند گفت کہ من شمع جمع ایسا دی، مرا ازانچ کے پروانہ خویش تن بکشت۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دوست کو کسی اور کی گود میں دیکھا تو بس قریب تک کہ میں مر جاتا۔ جب اس کو پتہ چلا، اس نے کہا ہماری مثال مشعل کی ہے، سب کو روشنی دیں گے، تو مرے تو مر جا، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں عاشق کی طلب اور محبوب کا استغنا دونوں کائنات کے موزون چیزیں ہیں۔ اس لیے رب العزت کو عاشق نہیں کہتے ہیں، اس میں پیاس اور بھوک و طلب نہیں ہے، عاشق میں احتیاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں محبت ہے کیونکہ محبت میں احترام غالب ہے۔ سب سے طویل کلام اس پر صدر الدین شیرازی نے کیا ہے، الاسفار میں مستقل جلد لکھی ہے، اور وہیں سے پھر ابن قیم نے کتاب العشاق لکھی ہے۔ للعشق فنون وکل فن جنون۔ اچھا جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے صحیح روایت میں ہوئی ہے اور اکثر مفسرین قائل ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ زلیخا کی وہ پہلی والی توجہ نہیں ہے، وہ باغا دوڑی، اور وہ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ
لوگوں کی شادیاں آخر کار ناکام ہوتی ہیں، محبت کی شادی یہ ناکام ہو جاتی. تو یوسف علیہ السلام نے قرطبی میں ہے اور مفتی شفیع صاحب نے معارف میں بھی نقل کیا. ایک دن زلیخا سے پوچھا کہ پہلے تو بہت عشق دکھاتی تھی اور آج کل ایسا ہی معاملہ ہے، توجہ نہیں کرتی زیادہ. تو زلیخا نے عجیب جواب دیا، یا رب، کہا حضرت پہلے خدا کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی اس لیے مخلوق کی محبت میں دیوانی تھی، اب حضرت کی برکت سے خدا کی محبت مل گئی اور محبتیں ختم ہو گئی، ضرورت ہی نہیں رہی. محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. بہرحال یہ آیات اکسیر ہے عصر اور مغرب کے درمیان پیر اور بدھ کو، اور منگل کے دن ظہر اور عصر کے درمیان بغیر حروف اور اعراب اور نقطوں کے اور بغیر لکیروں والے سفید کاغذ 3 کونا کاٹ کے تکون مثلث شکل، اور اس میں یہ آیت لکھ دے جس کی محبت مطلوب ہو اللہ اس کو دین و دنیا کی محبت دے دے. جائز محبتیں تو ہونا چاہیے جیسے میاں بیوی کی محبت. بعض ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہی، بعض اولاد ماں باپ کے حق میں بہت ظالم ہے، بعض افسران اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں. اس محبت کا معنی ہمیشہ ناجائز سمجھنا یہ کمثل ذہن کا کام ہے، یہ اصلی لوگوں کا کام نہیں ہے. محبت ایک دینی عنوان ہے تو دین کے حدود میں استعمال ہو. محبت کو ناجائز جگہ صرف کرنے کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی زنا کو نکاح ہے. اچھی طرح سمجھا کرو. ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات گائے اور بھینس بچے کو نہیں پہچانتی، بڑی تکلیف پیش آتی ہے، اس وقت ضرورت ہوتی ہے دم درود کی کہ وہ بچے کی طرف متوجہ ہو جائے. بعض بچے پیدا ہو جاتے ہیں ماں کا دودھ نہیں لیتے، اس وقت بھی ورد وظیفے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اللہ ان کلمات کی عزت رکھتا ہے، اس کا کلام ہے. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے اللہ کے سوا اور شریک. يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ کی. سبحان اللہ. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ مضبوط ہے اللہ کی محبت میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کے دیکھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب آنکھوں سے دیکھ لے عذاب. ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے. مفتی محمود کا ترجمہ باللفظ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جنہوں نے ظلم کیا یعنی غیر اللہ سے محبت کی، جب وہ یہ نظارہ دیکھیں گے کہ عذاب آ رہا ہے، اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ جن کا اتباع کیا گیا، درگاہیں بابے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کا اتباع کیا، مجاورین، مشرکین، مبتدئین. کیا؟ وراہ العذاب، اور آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب. وتقطعت بهم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات. ہائے ہائے، قیامت کے دن یہ لوگ تو سمجھتے یہ غوث پاک تھا، غوث پاک تھا، یہ دستگیر تھا، یہ مشکل کشا و حاجت روا تھا، اور ادھر وہ خدا سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بدنام کیا، ان کو پکڑو ذرا، ان کو پہلے پکڑو. تو یہ تو حیران رہ جائیں گے، ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف ان کا رشتہ ہی ختم ہو گیا. وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا، لو ان لنا کرا،
اے کاش کہ ایک دفعہ دنیا جانا نصیب ہو جائے، کرتن بعد مرتن، فنتبرأ منہم، ہم بیزار ہو جائیں گے ان معبود باطلہ سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ اس وقت افسوس کریں، کاش کی دنیا میں چند دن ملے اور ہم توحید و سنت کا مظاہرہ کریں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، ہمیں تو امید تھی کہ آپ چھڑائیں گے، مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یوں دکھا دے گا ان کو اللہ ان کے کرتوت، حسرات علیہم، افسوس و حسرت پڑیں گے ان پر۔ ان کے اعمال کیا ہے؟ حسرات علیہم، حسرات اعمال سے بدل واقع ہے۔ اللہ دکھا دے گا ان کے اعمال جو نری افسوس و شرمندگی ہے، اور کچھ نہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے۔